بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت فضل سے ملتی ہے یا عدل سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عابد ایک غار میں رہ کر سال ہر سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غار کے کنارے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، تو موسم گرما میں وہ تازہ انار کھاتا اور کچھ انار موسم سرما کے لیے غار میں محفوظ کر لیتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس عابد کو حساب کے مرحلے میں داخل کیا جائے گا تو آواز قدرت آئے گی، اسے ہمارے فضل و کرم کے تحت جنت میں بھیجو۔ تو عابد عرض کرے گا، خدایا میں نے سال ہر سال تیری عبادت کی، مجھے فضل نہیں تیرے عدل کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد پروردگار ہوگا کہ اس کے عمل کو میزان میں رکھ کر تولو اور ہماری نعمتوں کا بھی وزن کرو۔ چنانچہ عابد کی زندگی کی تمام نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں ایک دانہ انار کا رکھا جائے گا، تو انار کے دانے کا وزن اس کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اس وقت عابد کہے گا، پروردگار مجھے تیرے عدل نہیں بلکہ تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے وحی فرمائی کہ اے داؤد اس طرح سے میرا شکر ادا کرو جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تیرا کما حقہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ شکر بذات خود ایک نعمت ہے اور ہر نعمت متقاضی شکر ہے۔ اس کے بعد پھر وحی الہی آئی، داؤد جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہمارا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو تو گویا تم نے ہمارا اسی طرح سے شکر ادا کیا جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ شیخ سعدی نے گلستان کے ابتدائیے میں خوبصورت جملے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس کی اطاعت موجب قرب اور جس کا شکر اضافہ نعمت کا سبب ہے۔ ہر سانس پر جو اندر جاتی ہے حمد حیات ہے اور جو باہر نکلتی ہے وہ معرض ذات ہے۔ ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔